السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی تفصیل آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ سورۃ البقرہ یہ سورہ مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی، سوائے آیت واتقوا یوما ترجعون کہ حج وداع میں بمقام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابن عربی کا قول ہے کہ اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ بہقی سعید بن منصور نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا قرآن شریف کے نہ بھولے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں اول کی اور آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد کی اور 3 آخر سورہ کی۔ اب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آتا ہے، اور قرآن شریف میں ایک طویل حصہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے وارد کیا گیا ہے۔ قوم قبط عمالیق سے جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ آل فرعون اس کی متبعین مراد ہیں۔ عذاب سب برے ہوتے ہیں۔ سوء العذابی وہ کہلائے گا جو اور عذابوں سے شدید ہو۔ اس لیے ہر مترجم قدس سرح نے برا عذاب ترجمہ کیا ہے۔ فرعون بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیا کرتا تھا۔ پتھروں کی چٹانیں ان سے کٹوایا کرتا تھا۔ انہیں ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیا اور طرح طرح کی بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچا۔ اس بات سے اس کو بےحد وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دایا تفتیش کے لیے مقرر ہوئی۔ 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے، 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قبط کے رؤسائے نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمت گزار کہاں سے میسر ہوں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس سال میں ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جو سال قتل کا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ذکر قرآن کریم میں آگے واقع ہے، لیکن میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل بتاتی چلتی ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو انشاءاللہ تعالی۔ کہ ان کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا، اور اس دریا کا ایک حصہ جا کر فرعون کے محل کے اندر کھلتا تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں داخل ہو گیا۔ فرعون کی زوجہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اسے اپنے پاس منگوایا اور اسے کھولا۔ جب انہوں نے اس پیارے سے بچے کو دیکھا تو انہیں بہت پیار آیا اور انہوں نے فرعون سے اس کی پرورش کرنے کی اجازت مانگی، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی اور اس بچے کا بھی کچھ پتہ نہ تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ نے اس کے دل کو پلٹ دیا اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل ہی میں پروان چڑھی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے فرعون کو خدا پرستی کی دعوت دی، لیکن اس نے اپنے غرور میں ان کی ایک نہ سنی اور ایک جنگ چھڑ گئی۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی شب میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں لشکر گرا لے کر چلا اور انہیں دریا کے کنارے جا پایا۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ آپ بحکم الہی دریا میں اپنا عصا ماریں۔ اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک رستے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان رستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون دریائی رستے دیکھ کر ان میں چل پڑا۔ جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا حالت اصلی پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے۔ دریا کا عرض 4 فرسنگ تھا۔ بنی اسرائیل اب دریا فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ غرق محرم کی 10 تاریخ کو ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک بھی یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور حضور نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ مسئلہ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ عاشورہ کا روزہ بھی سنت ہے۔ فرعون اور فرعونیوں کے ہلاک کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے، ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے عطائے توریت کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے میقات معین کیا، جس کی مدت ماہ اضافہ 1 ماہ 10 روز تھی، مہینہ ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 شب وہاں ٹھہرے۔ 40 شب وہاں ٹھہرے۔ اس عرصے میں کسی سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے زیر جدی الواح میں توریت آپ پر نازل فرمائی اور وہاں سامری نے سونے جواہرات کا مرصع بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 ماہ حضرت کا انتظار کر کے سامری کے بہکانے سے بچھڑا پوجنے لگے، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے 12,000 ہمراہیوں کے۔ تمام بنی اسرائیل نے گولا سالہ کو پوجا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے تو انہوں نے حکم دیا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی نہیں کی وہ پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم رضا و تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ راضی ہو گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول دونوں کو جنت بخشی اور وہ شہید ہوئے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی نے بطمع وراثت اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارے، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا۔
کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کی ذبح میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ القصہ جب ہی بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا لازم ہے تو انہوں نے آپ سے اس کا اوصاف دریافت کیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے تو جو گائے ذبح کرتے کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے بحث کی، اس لیے انہیں تمام اوصاف ظاہر کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائیں نہ پاتے۔ مسئلہ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب و باعث برکت ہے، لہٰذا بندہ مومن کو چاہیے کہ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ذکر کرے یا شروعات کرے تو انشاءاللہ ضرور کہے، جس سے اللہ کی رضا ہمارے کام میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالحہ شخص تھے، ان کا ایک صغیر السن بچہ، اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ بچیا جنگل میں بحفظ الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل صالحہ متقی ہوا، ماں کا فرمانبردار تھا، اور ایک روز اس کی والدہ نے اس سے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائی اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا۔ وہ حاضر ہوئی۔ جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان کے اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جوان اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط کے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دی، مگر بیع میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی۔ جوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر آئے تو یہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ اس سے اس مسئلے کا حل پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں اس واقعے سے بس اس بات کو اپنانا چاہیے کہ 3 باتیں تو صاف صاف انسان کے سامنے ہیں، باقی اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں صاف صاف فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اس مسئلے کا حل یہ نکلتا ہے کہ جو اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرے، یعنی جو اپنے اہل و عیال کو، اپنی آل و اولاد کو، مال و دولت کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ تیسرا، والدین کی فرما برداری اللہ کو پسند ہے۔ چوتھا، غیبی فیض قربانی خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں،
راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے، یعنی وہ مال دینا چاہیے جو مال ہمیں اپنے آپ دل کو بہت عزیز ہو، وہ مال ہم راہ خدا میں دینا چاہیے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ 6، گائے کی قربانی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا تو وہ بحکم الہی زندہ ہوا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا، اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شرع کا حکم ظاہر ہو گیا، اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنے اور حساب لینا حق ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت میں وارد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں آپ کو اور بھی تفصیلیں قرآن کریم سے ریلیٹڈ جو بھی تفصیل ہے سورہ بقرہ میں آگے تھوڑا اور باقی ہے حصہ، انشاءاللہ اس میں بھی سورہ بقرہ میں جو بھی تفصیلات بیان کیے گئے ہیں میں آپ کے سامنے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اور جلد سے جلد اس کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ اور معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے 2 دن لیٹ ہوا ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں، کیونکہ تفصیلات بہت ڈیٹیل میں ہوتی ہیں اور ان کو بالکل اچھے سے سمجھنے میں اور سمجھانے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ قرآن شریف سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس چیز میں ہماری ایک الفاظ کی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے معذرت ہے۔ لیکن جتنا بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا بیان کیا ہے یہ تمام قرآن کریم کی تفصیل ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ میں سب سے بڑا اور طویل حصہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے